ان 3 سوالات کے بعد ایک چوتھا سوال بھی ہوگا، ایک چوتھا سوال بھی ہے، لیکن یہ سوال ان تینوں کا نہیں ہے، یہ الگ سے ایک سوال ہوگا جو ابو داؤد کی روایت اور مسند احمد کی ایک حدیث ہے، اور بخاری میں بھی اس کا ایک حصہ آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اچھا انسان جواب دے دے گا کہ اللہ میرا رب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی اور اسلام میرا دین ہے، تو فرشتے پوچھیں گے اے شخص، اے نیک انسان، تجھے کہاں سے پتا چلا، کیسے معلوم ہوا کہ یہ جواب کیسے ملے؟ تو آئیے اب سنیے جواب کہاں ہے، کہاں یہ جواب چھپے ہوئے تینوں سوالات کے۔ اس چیز کو جان لے اور کبھی اپنی زندگی میں اب اس چیز کو نہ چھوڑے، ان اگر جوابات کو بآسانی خبر میں دینا ہے تو کیا ہے وہ چیز جس نے اس نیک انسان کو جواب دینے کے لیے وہ کیا، جس نے اس کو جواب بتایا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں نیک انسان سے فرشتے پوچھیں گے اور کہیں گے ما یدری کا، کیسے تجھے پتا چلا، کیسے معلوم ہوا ان کے جوابات؟ وہ کہیں گا نیک انسان قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، اور پھر فرمائیں گا آمنت بہ، ایمان لایا تھا، وتصدق بہ، اور اس پر جو ہے میں نے اس کی تصدیق کی تھی۔ کہاں ہے جوابات؟ کون سی گائیڈ بک میں اس جو ہے کوشچن کے جو ہے آنسرز ہے؟ قرآن، اللہ کی کتاب میں جواب ہے۔ جب اس سے پوچھا جائے گا، گویا چوتھا سوال نہیں ہے، الگ سے پوچھا جائے گا کہاں سے جواب ملے؟ وہ کہیں گا قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، آمنت بہ، صرف پڑھی نہیں ایمان بھی لایا تھا، وتصدقت، اور اس کو میں نے تصدیق بھی کیا تھا اس چیز کو۔ تو کیا پتہ چل رہا ہے اس سے؟ اللہ کی کتاب ہے جس میں جوابات ہیں۔ آئیے اب برے انسان سے پوچھیں گے تو جواب کیوں نہ دے پایا، جواب کیوں نہیں ملا جو تجھے ہے؟ وہ کہیں گا، اللہ فرشتے اس سے پوچھیں گے لا دریتا ولا تلیتا، کہ تو نے جواب کیوں نہیں ملا؟ تو وہ کہیں گا نہ قرآن پڑھا، نہ تو نے قرآن پڑھا، نہ تو نے جانا۔ وہ کہیں گا میں نے نہ قرآن پڑھا نہ میں نے جانا۔ فرشتے کہیں گے نہ تو نے تصدیق کی، نہ کبھی قرآن پڑھا، نہ تو نے اس کو جاننے کی کوشش کی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک فرشتہ ہوگا، دو مختلف روایت میں دو کے تذکرے آتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ ہوگا جو گز لیے ہوئے ہوگا، لوہے کی سلاخ، اور وہ سر کے پاس کھڑا ہوگا، جو بہرا بھی ہوگا اور گونگا بھی ہوگا۔ رسول اللہ فرماتے وہ گز اٹھائیں گا اور اٹھا کے زور سے اس کے سر پر ماریں گا کہ زمین و آسمان کی تمام مخلوق اس کی چیخ سنیں گی سوا جن اور انس کو چھوڑ کر، آسمان تک اس کی آواز جائیں گی، اور ریزہ ریزہ اس کا سر ہو جائے گا۔ پھر جڑائیں گا کہ تو اللہ کی کتاب نہیں پڑھا تھا۔ رسول اللہ فرماتے کیا تم جانتے ہو وہ گز کیسی ہے؟ کہ اللہ کے رسول ہم نہیں جانتے۔ تو کہ اگر وہ گز لے کر کسی دنیا کے بڑے پہاڑ پر مار دی جائے، وہ پہاڑ کو ریزہ ریزہ چورا چورا کر دیں گی وہ گز، اور انس اور جن، تمام انسان اور تمام جن بھی اگر ایک جگہ مل جائے تو اس گز کو تم ہلا بھی نہیں سکتے، اتنی وزنی ہوں گی وہ ایک گز۔ تمام جن اور انس پہلے سے لے کر آخری سب بھی مل جائے اس کو ہلا بھی نہیں سکتے ہو، وہ پڑیں گی سر پر ہر بار۔ دوسری روایت میں ابو داؤد کی جو الفاظ ہیں، فرشتہ تو ہتھوڑے لیے ہوں گا، دو ہتھوڑے لیے ہوں گا۔ جب پوچھیں گا کہ کیوں نہیں جانا، وہ کہیں گا میں نے قرآن نہیں پڑھا۔ تو فرشتہ کہیں گا کہ نہ تو نے جانا نہ کوشش کی، اور وہ دونوں ہتھوڑے لے کر اسی کنپٹیوں پہ رسول اللہ فرماتے ماریں گا، جس سے اس کا بھیجا نکل کر اس کو اڑ جائے گا، اور اس زور سے وہ چیخ ماریں گا زمین و آسمان کی تمام مخلوق سنیں گی سوا انس اور جن کو چھوڑ کر۔ تو پہلا ہی عذاب جس کا انسان مکلف ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب۔ ہم کو تو لگا اللہ کی کتاب چھوڑ کر اس کے خطوط، ان کی باتیں، فلاں اور فلاں کتابیں، فلاں الفاظ اور فلاں چیز، فلاں پانی اور فلاں یہ ڈال دو تو ہم جنت میں جائیں گے۔ یہاں تو ایک ہی سوال ہو رہا ہے اللہ کہاں سے جواب ملے؟ کہیں گے اللہ کتاب سے۔ اور کیوں نہیں ملے؟ اللہ کتاب نہیں پڑھا تھا۔ تو اللہ کی کتاب بنیاد ہے، یاد رکھیے، اس دنیا کے اندر اور اس آخرت میں اور اس قبر کے اندر، لیکن اس کتاب کو ہم نے